حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دجال روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور وہ موجود ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اگر موجود ہے تو وہ ابھی کیوں نہیں نکل آتا اور کس چیز کا انتظار ہے، اور اس کو ابھی نکلنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دجال کو شعبدہ باز یا دھوکے باز کے طور پر تشریح کیا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ دا ڈسیپشن استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ دھوکہ اور جھوٹ میں دھوکہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس طرح کہ دھوکہ کھانے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیسا کہ دجال کے بارے میں ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں ہریالی ہوگی، یعنی رزق ہوگا، اور وہ رزق ہی اصل آگ ہوگی اور آگ والے ہاتھ میں ہریالی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دجال موجود ہے، اور جو کہ یقیناً موجود ہے، جیسا کہ حضرت تمیم داری والی حدیث میں ہے کہ ان کو ایک جزیرے پر ملا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ دجال تھا اور وہ مشرق سے نکلے گا، یعنی وہ 1400 سال پہلے سے موجود ہے، تو وہ نکل کیوں نہیں رہا؟ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایک ڈیسیور ہے، یعنی دھوکے باز، تو اس کی دھوکہ دہی کو سمجھنے کے لیے لوگ اس کی بات فوراً مان لیں۔ یہ میدان تیار کیا جا رہا ہے، اور جب یہ میدان تیار ہو جائے گا تو تب وہ نکلے گا تاکہ اس کی بات مان لی جائے۔ جیسا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کیا یہ ایک جھوٹی دنیا نہیں جس میں بے تحاشا فلٹرز ہیں اور جھوٹی خبروں سے بھرا پڑا ہے، اور فقط کچھ لائکس کی خاطر لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور دجال کے لیے میدان تیاری کی ایک مثال نیٹ فلکس پر 2020 میں ریلیز ہونے والی ایک سیریز ہے جس کا نام مسایا تھا، جس میں ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو اچانک کہیں سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والوں کی کچھ تعداد ہوتی ہے، اور وہ معجزاتی طور پر کچھ کام کر کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر CIA اس کو اٹھاتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ شروع کرتی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام میسایا ہے اور اس کو اس کے باپ نے یہاں بھیجا ہے، اور وہ پانی پر بھی چل کر دکھاتا ہے۔ اس سیریز میں میسایا کا کردار ادا کرنے والا ایکٹر بیلجیم کا ہے، اور اس کا اصل نام مہدی ہے، اور اسلام میں مہدی آخری گھڑی یعنی قیامت کے قریب آئیں گے اور ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو دیکھا آپ نے لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مہدی ہی اصل المسیح ہے، یہودیوں کا مسیح، اور جو منظر کشی اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ہے تو حقیقت میں اس سے بالکل مختلف ہے اور انتہائی نیک سوچ کا حامل ہے۔ اس سیریز میں یہ ایکٹر بیت المقدس میں بھی جاتا ہے اور وہاں پر اسرائیل کی فائرنگ سے مرنے والے ایک بچے کو بھی دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل دور بھی پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ساری منظر کشی وہی اسلامی کتب میں جو درج ہے وہی کی گئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا، صبح کو مشرق میں ہوگا تو شام کو مغرب، لیکن سیریز میں صرف اس کو نیک شخص دکھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو۔ دجال کو صرف مغربی حکومتوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آج کا اخبار، ٹی وی اور میڈیا دجال کو حمایت کر رہا ہے، اور ایک طرفہ بات کر رہا ہے کہ حماس پر اسرائیل کی جارحیت صحیح ہے اور حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ دجال کا مرکزی مقصد لوگوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ خدا ہے، وہ لوگوں کو ان کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے گا اور وہ ایمان کی بنیادیں ہلا دے گا، اور اس سے صرف وہی بچ پائے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام میں کافر، اور شام میں کافر ہوگا صبح میں مومن، حتیٰ کہ لوگ دو جماعتوں میں بنٹ جائیں گے، اور اس وقت دجال کی آمد بہت قریب ہوگی، ایک دن یا اس کے اگلے دن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس فتنے کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، اور وہ موجودہ حقیقت بیان کر رہے تھے کہ کیسے ایک جھوٹے شخص کو ایماندار کا درجہ دیا جائے گا اور ایک ایماندار شخص کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ دجال کی آمد کے بعد لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے، اور اس کی آمد سے پہلے 3 مشکل سال ہوں گے، جس میں پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/4 بارش کو روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 1/4 پیداوار روک لے۔ پھر اگلے سال زمین کو آدھی پیداوار اور آسمان کو آدھی بارش روکنے کا حکم ہوگا، اور تیسرے سال زمین کو اپنی پوری پیداوار اور آسمان کو اپنی پوری بارش روکنے کا حکم ہوگا۔
اور دجال کا ذکر ذہنوں سے ختم ہو چکا ہوگا اور کوئی بھی اس کی بات کرنے والا نہیں ہوگا، اور تب یہ مشرق سے ظاہر ہوگا اور 40 دن زمین پر سفر کرے گا، جس میں سے اس کا پہلا دن 1 سال کے مطابق، دوسرا 1 مہینے کے اور تیسرا عام دنوں کے مطابق ہوگا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ گھومے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اصل میں المسیح ہیں وہ آئیں گے تو یہ ان کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھ لیں کہ مسجدوں میں جمعے کے کتنے خطبوں میں دجال کا ذکر ہوتا ہے، اور کس کس مسجد میں دجال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، لوگوں کی زبان سے اس کا ذکر ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وہی وقت ہے جب اس کا ذکر مکمل طور پہ ختم ہوگا تو یہ ظاہر ہوگا۔ تمام نبیوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، اس لیے مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کرے۔